بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ عروۃ الوثقی سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے تولا رکھے، اس لیے کہ اللہ اپنے عرش پر ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کامل الزیارات میں ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام سے بغض اور دشمنی رکھے گا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا اور میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کا حکم۔ کامل الزیارات میں روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے اس پر لازم ہے کہ میرے ان دونوں فرزندوں سے محبت کرے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں ان سے محبت کروں۔ امام حسن علیہ السلام کا کم سنی میں شاہ روم کے ان سوالات کے جوابات دینا جن کے جواب دینے سے معاویہ عاجز رہا۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مقام رحبہ میں تھے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کی، یہ بتائیے کیا میں آپ کی رعایا میں اور آپ کے ملک کا آدمی ہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، نہ تو میری رعایا میں سے ہے اور نہ میرے ملک کا آدمی ہے، بلکہ ابن اصفر شاہ روم نے تجھے چند سوالات دے کر معاویہ کے پاس بھیجا تھا، مگر معاویہ ان سوالات کے جوابات نہ دے سکا اور اس نے ان کے لیے تجھے میرے پاس بھیج دیا۔ اس نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ نے سچ فرمایا، واقعاً معاویہ نے مجھے پوشیدہ طور پر آپ کے پاس بھیجا تھا، لیکن آپ تو مطلع ہو گئے، حالانکہ یہ بات میرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معلوم ہی نہ تھی۔ جناب امیر نے فرمایا، وہ سوالات میرے ان دونوں فرزندوں میں سے جس سے چاہے پوچھ لے۔ اس نے عرض کیا، میں یہ سوالات ان گیسوؤں والے یعنی امام حسن علیہ السلام سے پوچھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، تم یہ سوالات دریافت کرنا چاہتے ہو کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب کے مابین کتنا بعد ہے، فاصلہ ہے، قوس قزح کیا چیز ہے، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو ایک سے بڑھ کر دوسری شدید تر ہیں۔ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سنو، حق اور باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے، جو اپنے کانوں سے سنو وہ باطل ہے۔ زمین اور آسمان کے مابین دعائے مظلوم اور نگاہ کی ایک سیر کا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب کے مابین آفتاب کے ایک دن کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ قوس قزح تو شیطان کا نام ہے اور یہ دراصل قوس الہی ہے جو سرسبزی اور اہل زمین کے لیے غرق سے امان کی علامت ہے،
وہ 10 چیزیں جن میں سے ایک سے بڑھ کر ایک شدید تر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شدید پتھر کو پیدا کیا ہے، مگر اس سے زیادہ شدید لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور لوہے سے زیادہ شدید آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ شدید پانی ہے، اور پانی سے زیادہ شدید بادل ہے، اور بادل سے زیادہ شدید ہوا ہے، اور بادل کو اٹھائے پھرتی ہے۔ ہوا سے زیادہ شدید ملک ہے جو ہوا حرکت دیتا ہے، اور اس ملک سے زیادہ شدید ملک الموت ہے جو اسے بھی موت دے دے گا، اور ملک الموت سے زیادہ شدید وہ موت ہے جو ملک الموت کو بھی موت دے دے گی، اور موت سے زیادہ شدید حکم خدا ہے جو موت کو بھی دفع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معجزات امام حسن علیہ السلام۔ خشک درخت کا سرسبز ہو جانا۔ ہیثم ہندی نے اپنی اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام بغرض عمرہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ اولاد زبیر میں سے بھی ایک شخص تھا جو آپ کی امامت کا قائل تھا۔ راستے میں یہ لوگ ایک منزل پر ٹھہرے اور ایک کھجور کے باغ کے نیچے جو پانی نہ پانے کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا اترے۔ امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک درخت کے نیچے فرش کر دیا گیا، اور اس مرد زبیری کے لیے قریب ہی دوسرے درخت کے نیچے فرش بچھا دیا گیا۔ زبیری نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، کاش اس درخت پر کھجوریں ہوتیں تو کھا کر لطف حاصل کرتے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارا کھجوریں کھانے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرمائے اور دعا کی کہ جس کو وہ زبیری نہ سمجھ سکا کہ کیا دعا تھی۔ ناگاہ وہ درخت سرسبز ہو گیا، اس میں پتے اور شاخیں پیدا ہوئیں اور پھل لگے۔ وہ شتربان جس کو کرائے پر لائے تھے یہ اعجاز دیکھ کر بولا، خدا کی قسم یہ تو سحر ہے، جادو ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، تجھ پر وائے ہو، یہ سحر نہیں ہے بلکہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جو قبول ہوئی۔